فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بچوں میں جو شوق اور جذبہ ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے، اساتذہ میں جو شوق اور جذبہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے، جو منتظمین ہیں اور اس ادارے سے محبت کرنے والے لوگ، آپ حضرات، آپ کا بھی شوق و جذبہ مبارک ہے اور دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور پورے امت مسلمہ کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک منظم سازش کے تحت پوری دنیا سے قرآن کریم کی عظمت کو ٹھیس پہنچایا گیا ہے، اور ہم مسلمان دنیا کے اس سازش کے شکار ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا کے تمام مسلمان الا ماشاءاللہ اس سازش کے شکار ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک سازش کی گئی، اس لیے کہ جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں، قرآن پاک ہی نہیں، جتنی آسمانی کتابیں اور جتنے انبیاء علیہ السلام کے صحائف صحیفے آئے ہیں، یہ سب پوری دنیا کے انسانوں کی رہبری کے لیے ہے، اور اپنے اپنے دور میں انہوں نے انسانوں کی رہبری کی، اور اب قرآن پاک کی باری ہے۔ تو یہ قرآن پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کی قیامت تک مکمل رہبری تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے، جزوی رہبری نہیں، مکمل رہبری پوری انسانیت کی قیامت تک کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس دو سرمایہ ہیں، ایک قرآن پاک اور دوسری آپ کی زندگی۔ تو یہ دو سرمایہ۔ باطل طاقتوں نے یہ دیکھا کہ ان کے سینے میں اگر قرآن کی عظمت رہے گی، اور ان کے سینے میں اگر ان کے نبی کی اور ان کے متبعین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رہے گی، تو پھر دنیا میں رہبر یہی ہوں گے انسانیت کے، پوری کائنات کے اور قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے رہبر یہی ہوں گے۔ ہم سب کو ان کا فرما بردار بننا پڑے گا، ان کے تابع ہونا پڑے گا۔ انسانیت اس بات کو جانتی ہے، اس لیے عظمت و تقدس قرآن کا مسلمانوں کے دلوں سے نکالا جائے، اور نبی کی عظمت کو نکالا جائے، اور ان کے ساتھیوں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کو نکالا جائے، اور ان کے متبعین ائمہ مجتہدین اور آج کے زمانے کے علماء اور صلحاء ان کی عظمت کو نکالا جائے، اور اس سازش میں اور اس محنت میں وہ 100% کامیاب ہے،
100% کامیاب ہیں کہ انہوں نے قرآن کی عظمت ہمارے سینے سے نکال دی، نبی کی عظمت کو نکال دی، صحابہ کی عظمت کو نکال دی، علماء صلحاء کی عظمت کو نکال دی۔ ہم اپنے سینے کے اندر ذرا جھانک کے دیکھیں کہ دنیا کی چیزوں کی جو عظمت ہمارے دل میں ہے اور دنیا کے عہدے اور ڈگریوں کی اور شخصیات کی جو عظمت ہمارے دل میں ہے، کیا وہی عظمت ہمارے یہاں اس کی بھی ہے؟ زبان سے ہم دوہرا بھی دیں تو کیا دل اس کو قبول کرتا ہے؟ جو باتیں ہمارے دوستوں نے یہاں ہم سے قبل کہا قرآن کی عظمت کے بارے میں، ہمارے دل نے اس کو کتنا لیا؟ عملی زندگی میں ہم اپنے بچوں کو حافظ بنانا کیوں نہیں چاہتے؟ وہ سادی بات ہے، کیوں نہیں چاہتے؟ ہم اپنے بچے کو عالم بنانا کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ زر مبادلہ بہت قلیل ہے، جو زر مبادلہ ہے وہ بہت قلیل ہے۔ ہمارے بچوں کو کیا ملے گا یہ قلیل ہے۔ یہی سازش ہے، یہی سازش ہے۔ دنیا کی مختلف شکلیں ہمارے پاس لائی گئی اور وہ شکلیں ہمارے پاس پیش کر کے ان کی دعوت دی گئی، ان کی چمک اور دمک کو ہمارے سامنے دکھایا گیا اور ہم اس چمک دمک کے شکار ہو گئے۔ ہمارا دل اس کو گوارا نہیں کرتا کہ ہمارا بچہ حافظ بنے یا عالم بنے یا میں حافظ بنوں عالم بنوں، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک غلط فہمی ڈال دی گئی ہے کہ دنیا میں ترقی کرنی ہے تو اس علم کے ساتھ ترقی نہیں ہو سکتی، اس علم کے ساتھ ترقی نہیں ہو سکتی۔ ترقی کرنے کے لیے ہمیں عصری علوم کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم عصری علوم کو نہیں حاصل کریں گے، آج بھی اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو ہم آپ کا زبان اور ہمارا دل اسی کو کہے گا کہ دنیا میں چلنے کے لیے عصری علوم ضروری ہے، دنیا میں چلنے کے لیے عصری علوم ضروری ہے۔ لیکن ذرا تاریخ دیکھیے اور پیچھے اور آپ پلٹیے، پیچھے جائیے اور آپ کو پلٹیے تاریخ کے کہ اس زمین اور آسمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 1400 سال پہلے دو بلاک تھے جو دنیا میں راج کر رہے تھے، ایک رومن ایک پرشین، رومن ایک پرشین، یہ دونوں دنیا پہ راج کر رہے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ تہذیب ہمارے پاس ہے، تمدن ہمارے پاس ہے، تعلیم ہمارے پاس ہے، کلچر سویلائزیشن ہمارے پاس ہے، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہم جانتے ہیں، کھانے پینے کا ڈھنگ ہم جانتے ہیں، گھر مکان محلات ہمارے پاس ہے، سونے چاندی ہمارے پاس ہے۔ اور اس زمانے کا عرب بھوکا ننگا تھا، اس زمانے کا عرب بھوکا ننگا تھا، جہالت چھائی ہوئی تھی، غربت چھائی ہوئی تھی، کیڑے مکوڑے بھی کھا لیتے تھے، راستے کا گرا ہوا خون بھی بغیر تحقیق کے چاٹ لیتے تھے۔ یہ ایسے ہی تھے جیسے آج ہم شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کہتے ہیں، ہم سمجھیں ہمارے ملک میں جو آدیواسی ہیں، یہ ان کے نگاہ میں یہ عرب آدیواسی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے دنیا کو کیا بتایا؟
آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے مقابلے کے لیے ان سے اونچی ٹیکنالوجی مجھ سے لے لو، اور ان کے پاس جو جدید تعلیم ہے اس سے اونچی تعلیم ہم سے لے لو، اور ان کے پاس جو دولت ہے اس سے اونچی دولت ہم سے لے لو۔ آپ کو کہا گیا تھا سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں، آپ نے انکار کیا۔ یہ جو افق پر چاند اور سورج بن کے جو چمکا، جو قوم چمکی، اس کے پیچھے کون سی ٹیکنالوجی تھی یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ جو لوگ تھے اوپر دنیا میں، ان کے مقابلے میں یہ چاند اور سورج بن کے جو ابھرا اور چمکا، یہ طبقہ جزیرۃ العرب کا، تو ان کو نبی نے کیا دیا؟ کہ نبی نے ان کو دو چیزیں دی، قرآن اور اپنی زندگی۔ اور کوئی چیز کوئی بتا دے کہ دیا ہو۔ ایک مرتبہ کھجور کی کھیتی وہاں ہوتی تھی، صحابہ اس کو مرد عورت کا جوڑا لگاتے تھے تاکہ فصل اچھی ہو، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے بایو ٹیکنالوجی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ یہ ہم مرد عورت کا جوڑا لگا رہے ہیں تاکہ فصل زیادہ ہو۔ آپ نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، فصل اللہ دیتا ہے، چھوڑ دو۔ تو صاحب نے چھوڑا، تو اس سال فصل کم آئی۔ یا رسول اللہ فصل تو کم آ گئی، آپ آئے ہم دنیا بتانے نہیں آئے، تو آخرت بتانے آئے۔ ہم دنیا بتانے نہیں آئے، ہم تو آخرت بتانے آئے۔ آپ نے قرآن اور اپنی زندگی دیا، اس قرآن نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے ان کو چاند اور سورج بنا کر دنیا کے افق پر چمکا دیا۔ اس کی مثال انہیں پیش کر سکے، نہ قرآن کی اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی۔ اور تقریباً کم و بیش 800 سال تک مسلمان دنیا میں چمکتے دمکتے رہے، ٹیکنالوجی کے راستے سے نہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو، یاد رکھیے گا، ٹیکنالوجی کے راستے سے نہیں، ریسرچ کے راستے سے نہیں، اس کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے، قرآن اور سنت کے راستے سے چمکا دیا۔ اور وہ جو طاقتیں تھیں وہ پست ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس جو تعلیم تھی جس کی وجہ سے دنیا میں وہ چل رہے تھے، اور ان کے پاس جو تہذیب تھی جس کی وجہ سے دنیا میں وہ چل رہے تھے، چونکہ حق نہیں تھا تو باطل چل رہا تھا۔ وہ تہذیب نہایت مذموم تھی، گندی تھی، لیکن خوشبودار اور صاف اور شفاف تہذیب نہیں تھی، تو اسی کا بول بالا تھا۔ تھی گندی، تھی بدبودار، لیکن اسی کو لے کر وہ دنیا میں چل رہے تھے۔ مقابلے میں کوئی چیز نہیں تھی جو خوبصورت ہو، خوشبودار ہو، اسی کا دار دورہ تھا۔ اس تہذیب کا ایک دو مثال سن لیجیے، آپ کو الٹی آنے لگے گی، الٹی قائم ہونے لگے گا۔ اس تہذیب میں یہ تھا کہ بیٹی سے شادی کرنے کا حقدار سب سے پہلے باپ ہے، یہ تہذیب تھی، یہ تہذیب تھی۔ اور یہ تہذیب تھی کہ خوبصورت بچہ چاہیے کسی عورت کو تو کسی خوبصورت مرد کے ساتھ وقت گزار لے تاکہ اس کے گھر میں خوبصورت بچہ آئے۔ یہ تہذیب تھی۔
ان تہذیب والے، ایسی سوچ والے 2 بلاک میں بٹ کر پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے. آپ سوچیں، اس کے مقابلے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں لایا، پیسہ نہیں لایا، سونے چاندی نہیں لایا، قرآن اور اپنی زندگی، پاکیزہ زندگی یہ پیش کیا. اس قرآن نے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے پوری دنیا کو پست کر دیا، سرنگوں کر دیا، سربسجود کر دیا. سب شکست کھا گئے کہ ہم اس تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کلچر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ان دشمنان اسلام نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو کسی میدان میں ہم ہرا تو سکتے ہیں، شکست ہم نہیں دے سکتے مسلمان طاقت سے اور قوت سے. یہ تو 800 سال سے دنیا میں راج کر رہے ہیں، تو کیسے شکست دیں؟ طریقہ کیا ہوگا ان کو ہرانے کا؟ ان کو شکست دینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ قرآن کی عظمت اور نبی کی عظمت ان کے دل سے نکال. اسلام کو مسجد و مدرسے کی 4 دیواری میں محصور کر دو. نبی کی زندگی بہت مبارک، مجھے محبت بھی ہے اپنے نبی سے، لیکن مسجد تک. قرآن کی تعلیمات بہت مبارک، وہ بھی محبت ہے قرآن سے، لیکن مسجد و مدرسے کی 4 دیواری تک. کیا دکان میں بھی قرآن، مکان میں بھی قرآن، کھیتی میں بھی قرآن، حکومت میں بھی قرآن، سیاست میں بھی قرآن؟ کہ نہیں، ہر جگہ قرآن نہیں. مسجد میں قرآن، مدرسے میں قرآن، مسجد و مدرسے کی 4 دیواری میں نبی کی زندگی، ہر جگہ نہیں. خبردار خبردار اے مسلمانوں، اگر تم نے ہر شعبہ حیات میں قرآن کو آگے کیا، نبی کی زندگی کو آگے کیا، تو تم بیکورڈ ہو جاؤ گے. اگر ہر شعبہ حیات میں تم نے قرآن کو آگے کیا اور نبی کی زندگی کو آگے کیا تو تم بیکورڈ ہو جاؤ گے. تم یورپ کے سامنے نہیں چل سکو گے، امریکہ کے سامنے نہیں چل سکو گے، آسٹریلیا کے سامنے نہیں چل سکو گے، افریقہ کے سامنے نہیں چل سکو گے، بڑے بڑے ملکوں کے سامنے نہیں چل سکو گے. اگر تم کو چلنا ہوگا تو اس کو مسجد کی 4 دیواری میں محصور کرو، مدرسے میں اس کو محصور کرو. عام زندگی میں اس کو مت لاؤ. یہ ایک سازش تھی اور سازش ہے، اور اس کا جواب یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ ہم ایک ہلکی نگاہ اپنے دل پہ ڈالیں اور اپنے دل سے سوال کریں کہ اے فلاں، کیا تمام شعبہ حیات میں قرآن چلے گا؟ کیا تمام شعبہ حیات میں نبی کی زندگی چلے گی؟ اپنے دل سے پوچھیں دل کیا کہہ رہا ہے. تو دل اس کی تصدیق نہیں کرے گا، اس کو ریجیکٹ کرے گا، اس کا انکار کرے گا. قرآن بہت مقدس، لیکن میرے بچے کے سینے میں بھی ہو ہے تو مقدس، لیکن میرے بچے کے سینے میں بھی ہو. نبی کی زندگی بہت مقدس ہے. کیا ہمارے نبی آقا و مولا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چوم لیں گے، آنکھیں چوم لیں گے، جی آنسو بہا دیں گے. کوئی آپ کے تقدس پر کوئی رقیق حملہ کرے تو جان دے دیں گے اور جان لے لیں گے. یہ سب صحیح ہے، لیکن شعبہ حیات میں نبی کی زندگی ہوگی نہیں، یہ مشکل ہے. یہ نہیں، ہمارے تمام شعبہ حیات میں نبی کی زندگی ہو جائے تو یہ مشکل، یہ مشکل. یہی وجہ ہے کہ دینی علوم
بہت مقدس، بہت محترم، لیکن کیا اس کی رہبری ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں؟ کہ نہیں، ہر شعبے میں نہیں، اس کی رہبری ہر شعبے میں نہیں۔ تو پھر ہر شعبے میں رہبری کس کی؟ کسی کی رہبری تو چاہیے، تو کس کی رہبری؟ انہیں باطل طاقتوں کی رہبری، یہود و نصارہ کی رہبری، مشرکین و ملحدین کی رہبری۔ تو وہاں تو ہم کو ان کی رہبری کی ضرورت ہے۔ ان کی رہبری کے بغیر دنیا کے شعبے نہیں چل سکتے۔ 800 سال ہم نے دنیا میں حکومت کیا، کیا ان کی رہبری میں کیا؟ ان کے ٹیکنالوجی سے کیا؟ ان کے طرز زندگی سے کیا؟ 1000 سال ہم نے اس زمین پر حکومت کی ہے، کس ٹیکنالوجی سے؟ ان کے ٹیکنالوجی سے۔ ہماری اکانومی دنیا کی سب سے مضبوط اکانومی تھی، کس کتاب سے؟ جی، لندن اسکول آف اکنامکس سے۔ اس وقت لندن اسکول آف اکنامکس کا وجود بھی نہیں تھا۔ دنیا کی سب سے مضبوط اکانومی تھی، جی ڈی پی ہماری 26 تھی، آج تو 3 اور 2 پر دم توڑ رہی ہے۔ یہ اکنامکس کہاں سے ملا ہمیں؟ یہود و نصارہ سے ملا، مشرکین ملحدین سے ملا۔ یہ اکنامک اس سے قرآن اور حدیث سے ملا، قرآن اور نبی کی زندگی سے ملا۔ ایک انسائکلوپیڈیا ہے یہ، جس میں ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ ہمارا جو ماڈرن طبقہ ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام مکمل نظام حیات ہے، کوئی کوشچن ان آنسرڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال ایسا ہو جس کا جواب نہ ہو تو اسلام نامکمل ہو گیا۔ ہمارے علم کی کمی ہو سکتی ہے، ہمارے نالج کی کمی ہو سکتی ہے، ہم جواب نہیں دے سکے، یہ ممکن ہے، لیکن اس کا جواب نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، قطعی ممکن نہیں ہے۔ ہر سوال کا جواب ہے، اور کافی اور شافی جواب ہے ہر سوال کا۔ کسی سے ہمیں ادھار کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس میں سارے سوالوں کا جواب ہے، سارے مسائل کا حل ہے۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن اور نبی کی زندگی کو لے کر کھڑا ہو جائے تو 1400 سال کی اسلامی تاریخ دوہرا دی جائے گی، دوہرا دی جائے گی۔ یہ ہمارے ذہن کی بہت بڑی بے انتہا خطرناک پستی ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت میں نہیں سمجھتے۔ بہت بڑی گراوٹ ہے یہ کہ ہم اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت میں نہیں سمجھتے۔ ہم نے اپنے مسائل کا حل اگر قرآن اور سنت میں سمجھیں گے تو ہماری زندگی میں قرآن ہوگا اور ہماری زندگی میں سنتیں ہوں گی، ہماری زندگی میں سنتیں ہوں گی اور قرآن ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا دسترخوان پر کھاتے ہوئے کسی ملک میں جہاں غیر بڑے مال میں اور اسباب میں تھے، تو انہوں نے اٹھایا اور صاف کیا اور کھا لیا۔ کسی دوسرے نے ان کو ٹوکا، اپنے ہی ساتھی نے، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان اتنے گرے پڑے ہیں کہ زمین کو اٹھا کے کھا لیتے ہیں؟ مسلمان اتنے گرے پڑے ہیں کہ زمین کو اٹھا کے کھا لیتے ہیں؟ آج بھی یہ رواج ہے، غیر کھانا کھائے گا تو کچھ کھانا برتن میں چھوڑ کے ہاتھ دھو لے گا۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دیکھا ہے نا آپ نے، ہوتا ہے نا۔ اور مسلمان کھائے گا تو
اس کو چاٹ کے صاف کرے گا. یہ مثال دے رہا ہوں. کتنا صاف کرے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب برتن باہر سے آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن ہم پہچان لیتے تھے کہ جتنا صاف وہ ہوتا تھا اتنا صاف کسی کا برتن نہیں. تو ان صحابی نے کیا جواب دیا کہ ان احمقوں کی وجہ سے ہم نے نبی کی سنت چھوڑ دیں. کیا کہا ان سب کو؟ یہود و نصارہ کو کیا کہا؟ کہ پرشین اور رومن گلف کے بادشاہوں کو کیا کہا؟ احمق کہا، احمق. ہم ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دیں. آج ہمارا دل متاثر ہے، دنیا سے متاثر ہے، دنیا کی چیزوں سے متاثر ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے متاثر ہے، سونے اور چاندی سے متاثر ہے. ہمارا دل متاثر ہے. قرآن پر ایمان ہے، اس سے انکار نہیں. نبی پر اور نبی کی زندگی پر بھی ایمان ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن جب دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم تردد میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کو اختیار کریں کہ اس کو اختیار کریں. دونوں آمنے سامنے آ گئے، دونوں تہذیبیں آمنے سامنے آ گئی، دونوں کلچر آمنے سامنے آ گیا، دونوں زندگی آمنے سامنے آ گئی، دونوں ترتیب آمنے سامنے آ گئی. اب ہم تردد میں ہیں کس کو اختیار کریں کس کو نہ اختیار کریں. آپ نے سامنے دیکھا کتنے سال کا یہ بچہ حفظ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں 8-9 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگی. یہ مولانا کا بچہ ہے. کتنی عمر ہے؟ دونوں. اور یہ ایک 10 سال. یہ 10 سال کا بچہ حفظ کر لیا. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ وقت ضائع ہو جائے گا، وقت ضائع ہو جائے گا. اس کو نرسری کے جی میں ڈالنا ہے، اسٹینڈرڈ 1 اور 2 میں ڈالنا ہے، وقت ضائع ہو جائے گا. ریزرویشن کب ہو رہا ہے؟ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے صاحبزادے کی، ابھی انہوں نے انجینئرنگ میڈیکل کیا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے. لیکن اسکول میں سیٹ بک کراتے ہیں پیسہ ایڈوانس دے کر. شادی ہوگی، پھر بچہ ہوگا، پھر 2-3 سال کا ہوگا تو یہاں پڑھے گا، میرا بک کر لیجیے. ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ کیا بھائی میں ہوا میں کہہ رہا ہوں کیا ہے؟ کسی علم کا انکار نہیں ہے، جذبے کی بات کر رہا ہوں. جذبہ کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ ماں کا گود بہترین درس گاہ ہے، کہ بچپن اس کا ماں کے گود میں گزرے گا تو اس کی تربیت اور پرورش ہوگی. جو زمانہ ماں کے گود میں رہنے کا ہے، ہم آنکھ ملتے ہوئے ہاتھ پکڑ کے 3 سال کے بچے کے پیٹھ پر بوجھا ڈال کے کانوینٹ میں پہنچاتے ہیں. کبھی سوچتے ہیں وہ آنسو بہاتا ہوا جاتا ہے اور آنسو بہاتا ہوا آتا ہے. اس کے دل میں والدین کی محبت ہوگی کہ نفرت ہوگی؟ بچپن سے اس کے دل میں نفرت پلتی ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے میرا بچپنا گم کر دیا، میرے پیار کے دن ختم کر دیے، میرے محبت کے دن ختم کر دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تعلیم کیا ہے؟ نبی کی عظمت ہونا اور نبی کی زندگی ہونا، یہ دونوں 2 چیزیں. نبی کی عظمت ہونی چاہیے، نبی کی زندگی بھی ہونی چاہیے. قرآن کی عظمت ہونی چاہیے، قرآن والی زندگی بھی ہونی چاہیے. عظمت قرآن تو ہے لیکن قرآن والی زندگی نہیں ہے، کیونکہ سوسائٹی میں میل نہیں کھاتا. عظمت نبی تو ہے لیکن نبی کی زندگی نہیں ہے کہ سوسائٹی میں میل نہیں کھاتا. کیا مطلب؟ ہمارا دل یہود و نصارہ سے متاثر، ہمارا دل مال و دولت سے متاثر ہے، مادی طاقتوں سے ہمارا دل متاثر ہے. اور جو دل مادی طاقتوں سے
متاثر ہوگا وہ ایمان کی لذت نہیں حاصل کر سکے گا۔ مادی طاقتوں سے جو دل متاثر ہوگا وہ ایمان کی لذت نہیں حاصل کرے گا۔ یہاں ہم سب ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، مثال دے رہا ہوں، ٹوپی پہننا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ لیکن یہاں سے نکلتے ہیں تو ٹوپی جیب میں چلی جاتی ہے، کس سے متاثر ہے؟ کس سے شرم آ رہی ہے؟ کہیں شرم تو آ رہی ہے نا؟ کس سے شرم آ رہی ہے؟ کس سے متاثر ہم؟ اسی کو تاثر کہتے ہیں۔ ہمارا دل متاثر ہے مادے سے، چیزوں سے، غیروں کے تہذیب و تمدن سے متاثر ہے ہمارا دل۔ نبی کی عظمت ہوتے ہوئے نبی کے طریقے نہیں ہیں، قرآن کی عظمت ہوتے ہوئے قرآن والی زندگی نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کل قیامت میں حجت ہوگی یہ چیز، اور کہا جائے گا کہ انہوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، پشے پشت کر دیا۔ قرآن پڑھتے تھے نیکی کے لیے، زندگی بنانے کے لیے نہیں۔ جو بھی قرآن پڑھے گا ایمان کے ساتھ اس کو نیکی ملے گی۔ قرآن پڑھتے تھے نیکی کے لیے، قرآنی زندگی اختیار کرنے کے لیے نہیں۔ ہماری قرآن والی زندگی ہو۔ آج قرآن پڑھی جا رہی ہے، قرآن مسلمانوں کے گھروں میں قرآن ہے، مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، مجمع قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، لیکن کیا قرآن والی زندگی ہے؟ اس نے ہم کو اس چیز پہ ڈال دیا ہے کہ آخرت کے لیے تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تسبیح پڑھ لو، تلاوت کر لو، دعائیں مانگ لو، موت کے بعد کام آئے گا۔ بچہ حافظ ہو جائے گا تو اس پہ اتنے بڑی جنت ملے گی، پڑھتا چلا جاؤ، جنت کے درجات میں چڑھتا چلا جا جو بچوں نے پڑھا، ماں باپ کو سونے کا تاج ملے گا، اس جذبے کے ساتھ۔ لیکن یہ قرآن اور یہ نبی کی زندگی پھر 1400 سال کی تاریخ دہرا دے گی، اور پھر مسلمان دنیا کا رہبر بن جائے گا۔ یہ ذہن نہیں، یہ یقین نہیں، یہ یقین نہیں کہ اگر مسلمانوں نے قرآن کو عملی زندگی میں اتار لیا اور نبی کی زندگی کو عملی زندگی میں اتار لیا تو پھر یہ دنیا کا امام بنے گا۔ یہ امامت، سیادت، قیادت، خلافت کو لانے کے لیے ہے، اور غیروں کی اسی سے چڑ ہے کہ اگر قرآن انہوں نے تھام لیا تو پھر یہ امام بن جائے گا۔ امامت ان کی ہوگی، سیادت ان کی ہوگی، سعادت ان کی ہوگی، قیادت ان کی ہوگی، خلافت ان کی ہوگی، پھر دنیا ان کے ماتحت ہوگی پوری دنیا، اور پوری دنیا میں یہ رہبر ہوں گے اگر انہوں نے قرآن اور سنت کو اختیار کر لیا۔ اس لیے اس کی عظمت کو گرانے اور گھٹانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی گئی ہیں۔ صاحب 2 پیسے کا ملا بن جائے گا، مسجد کا مؤذن بن جائے گا، اس کو کیا ملے گا؟ آپ حافظ بنا رہے بچوں کو، کیا ہوگا؟ ہم اس کو حافظ بنا رہے، مسجد کا مؤذن و امام بنا رہے، ہم نے امام کی قدر گھٹا دی۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام مسجد کا نہیں ہوتا، امام زندگیوں کا ہوتا ہے۔ ہم نے اس کی قدر گھٹا دی، قلیل تنخواہ ہم دیتے ہیں اور مسجد کا امام بنا دیا۔ مولانا صاحب مسجد کی تحفظ میں بند رہے، میری کاروباری اور نجی زندگی میں مداخلت مت کیجیے گا۔ ہم نے عزت گرا دی امام کی، امام اس کو نہیں کہتے، ہم نے امام مانا ہی نہیں ہے، ہم نے امام مانا ہی نہیں ہے۔ امام تو زندگیوں کا ہوتا ہے۔ محلے کی مسجد کا امام اس محلے میں رہنے والے تمام مسلمانوں کا نگراں ہے، اور تمام مسلمانوں کو اس کے ماتحت رہنا ہے کہ حضرت جیسا آپ کہیے گا ویسا چلیں گے، اور جیسی رہبری کیجیے گا ویسے چلیں گے۔ اگر امام کو مقام ہم دیے ہوتے کہ ہمارے محلے کا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل، ہمارے محلے کا کوئی بھی IAS IPS آفیسر
ہمارے محلے میں بسنے والا کوئی غریب امیر مرد عورت سب کی زندگی امام صاحب کے ماتحت ہے. ہم امام صاحب سے پوچھ کے چلیں گے تو امام صاحب کی عزت کتنی ہوتی؟ کیا ہم پوچھ کے چلتے ہیں؟ تنخواہ کے لیے تو چندہ کرنا پڑتا ہے. جب ہم چندہ کر کے تنخواہ دیں گے امام صاحب کی تو امام صاحب کی عظمت ہمارے دل میں ہے کتنی؟ اور جب امام ہی کی عظمت نہیں ہے تو قرآن کی کتنی ہے، نبی کی کتنی ہے؟ امام زندگیوں کا ہوتا ہے، امام مسجد کا نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمارے سینے سے یہ نکال دیے گئے. مادیت کا جھانسا دے کے اور مادیت کا دھوکہ دے کے اور مادیت کا جال بچھا کے ہمارے سینے سے یہ نکال دیا گیا. اور اس علم کی تحقیر ہمارے دل میں آ گئی. تحقیر ان علوم کے مقابلے میں اس علم کی تحقیر آ گئی. اس علم کی تحقیر آ گئی. اور اس علم کے تحقیر کی وجہ سے ہم اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اس کو مناسب نہیں سمجھتے. اس کی تحقیر آ گئی جی. اس کا استغفاف آ گیا. استغفاف. اور یہ استغفار ایمان میں خطرہ پیدا کر دے گا. قرآن اور سنت کے علوم کا استغفار، اس کا گھٹیا ہونا، یہ ہم کو ایمان میں خلل ڈال دے گا. میں آگے کا جملہ سخت ہے، میں کیا عرض کروں. ہو سکتا ہے کہ ایمان سے محرومی کا سبب بن جائے. علماء نے لکھا اس کو، ایک آدمی پوری زندگی کسی فرض کو ترک کرے تو گناہ ہوگا، ایمان باقی رہے گا. لیکن کسی مستحب کا انکار کرے یا اس کا استغفاف کرے، اس کو چھوڑ، ٹوپی پہننے کو حقیر سمجھے، ایمان نکل جائے. نماز پوری زندگی نہ پڑھے تو ایمان نہیں نکلے گا. ہاں، انکار نہیں کیا، لیکن ٹوپی پہننے کو گھڑیا سمجھے، استغفار سمجھے، ایمان میں خطرہ پیدا ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں نے عرض کیا کہ ایک منظم سازش کے تحت ہم سے یہ چیز نکال دی گئی کہ یہ رولنگ کلاس کی کتاب ہے. تو مولانا نے کہا صاحب یہ ہمارا دستور ہے. This book is for rule. یہ رولنگ کلاس کی کتاب ہے، یہ رول کرنے کے لیے دی گئی ہے. اور دنیا جانتی ہے کہ جس دن قرآن کو یہ تھام لے گی، یہ رولر ہو جائیں گے، انہی کی چلے گی. دنیا جانتی ہے. اس لیے دنیا نے کہا اس کو مقدس کتاب سمجھو، اس کو خوب چومو، سر پہ رکھو، سینے سے لگاؤ، المیرے میں اوپر رکھو، زندگی میں جگہ مت دینا. زندگی میں جگہ مت دینا. زندگی میں جگہ دو گے تو تم ہی امام رہو گے. اس لیے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اس بات کو سمجھے کہ یہ قرآن ہمیں کیوں دیا گیا ہے. قرآن ہمیں کیوں دیا گیا، نبی کی زندگی ہمیں کیوں دی گئی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ان اداروں کا اللہ بھلا کرے کہ ان اداروں میں ٹمٹماتی چراغ کی طرح یہ خدمت کی جا رہی ہے. اصل تو یہ تھا کہ ہر مسلمان بچہ پہلے قرآن پڑھتا، پھر دنیا کے کسی فن میں جاتا. یہ فنون جتنے ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی، یہ ریٹن نہیں تھی پہلے، لکھی گئی ہے بعد میں، تجربہ کی گئی ہے پہلے تجربہ کیا گیا ہے، پھر اس کو کنورٹ کیا گیا ہے لیٹرز میں، کتاب میں. پہلے نہیں تھا. یہ فن جراحی، سرجری پہلے تجربہ کیا گیا ہے، تب نہ کتاب لکھی گئی ہے. سب سے پہلی کتاب جو سرجری کی ہے وہ مسلمان سائنسدان نے لکھی ہے 1000 سال پہلے. سب سے پہلی کتاب دنیا کی. 500 سال تک وہ کتاب یورپ کے جامعات میں پڑھائی گئی ہے.
یہ جتنے آلات آپ دیکھتے ہیں آج سب کی تصویریں اس میں بنی ہوئی ہیں، 1000 سال پہلے لکھی گئی۔ کیا ہمارے پاس نہیں تھے؟ ہمارے پاس نہیں تھا ٹیکنالوجی، ہمارے پاس نہیں تھی یہ چیزیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم نے جو قرآن سے جو ہم نے دوری برتی اس کے نتیجہ ہو فلکیات کے اسپیس سائنس کتنا ہمارے پاس تھا، اسی قرآن سے اسپیس سائنس ہمارے پاس تھا۔ اس کو عبادت کی کتاب سے بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی، بالکل ملے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن کیا صرف عبادت کی کتاب ہے؟ یہ دعوت کی کتاب ہے، حکومت کی کتاب ہے، تب تو دستور العمل ہے، یہ لا بک ہے، قوانین اس کے اندر ہیں، ایکٹس ہیں اس کے اندر۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دنیا نے ہم کو دھوکہ دیا اور ہم دھوکے کے شکار ہو گئے۔ اس لیے یہ مجلس منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اندرون کو سمجھیں۔ کسی فن کو پڑھیں منع نہیں، کوئی فن پڑھائیں منع نہیں، لیکن پہلے قرآن سکھلا دیں، نبی کی زندگی سکھلا دیں۔ اگر آپ نے قرآن سکھلا دیا اور نبی کی زندگی سکھلا دیا تو دنیا میں یہ کتنا بڑا آدمی بنے گا اور کتنا بڑا کام کر کے دنیا سے جائے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں حکومت کیا تو کون سا پولیٹیکل سائنس پڑھ کے آئے تھے؟ وہ کون سی پولیٹیکل سائنس پڑھ کے آئے تھے؟ ان کے زمانے میں ہی اس ملک کا GDP 26 تھی۔ کون سا اکنامکس پڑھ کے آئے تھے؟ ہم کو یہ سمجھ، جیسے ایک زمانے میں سمجھا دیا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ کوٹ ٹائی پہنے بغیر انگریزی کیسے سیکھیے گا۔ آج جھوٹ ہو گیا کہ نہیں؟ اگر آپ کو انگریزی سیکھنا ہے تو انگریزی لباس پہنو، انگریزی سیکھنی ہے، انگریزی آپ کا ایکسنٹ ہو تو اس کے لیے آپ کو سگار پینا پڑے گا۔ تو بڑے بڑے مسلمان بیرسٹرز تھے جو سگار پیتے تو وہ پائپ جو ہوتی تھی۔ انگریزوں کی معاشرت اختیار کریں گے تو آپ کو یہ علم آئے گا، یہ ضروری ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم اس بات کو سمجھیں، اور کوئی بھی فن پڑھیں یا پڑھائیں اور دنیا میں کہیں بھی جائیں ہم، لیکن ہم قرآن کو دستور عمل سمجھ کر، صرف عبادت کی کتاب نہیں، صرف نیکی کی کتاب نہیں، یہ ہمارا ایک رہبر ہے، گائیڈ بک ہے، لا بک ہے، ریفارمر ہے، یہ ہماری زندگی بنائے گا۔ نبی کی زندگی ہمیں امام بنائے گی، امام۔ صحابہ تو انگوٹھا چھاپتے، 1.25 لاکھ صحابہ میں 125 آدمی الفابیٹس جانتے تھے، 1.25 لاکھ صحابہ میں 125 آدمی الفابیٹس جانتے تھے، تو ملکوں کے گورنر کیسے ہوئے؟ پتہ چلا کہ الفابیٹ نہیں جاننے والا بھی گورنر ہو سکتا ہے۔ ملکوں کے گورنر کیسے ہوئے؟ وہ الفابیٹس کے بغیر گورنر ہے وہ۔ اور لوگ کہتے ہیں میں کیا عرض کروں کہ غریبی مٹانی ہے تو غریب کو ہی مٹا دو، یہ آج کا نعرہ، غریبی مٹانی ہے تو غریب کو ہی مٹا دو۔ اگر آپ سے آج یہ پوچھا جائے کیا ممکن ہے کہ دنیا سے غربت مٹ جائے؟ کیا بھائی آپ لوگ کا کیا خیال ہے؟ دنیا سے غربت مٹ جائے ممکن ہے؟ نہیں بول رہے ہیں، چپ ہے۔ کیا بولے گے تو پکڑے جائیں گے، ہاں بولے کہ نہ بولے۔ بہت سے لوگ نہیں بول رہے ہیں۔ میں یہاں بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر قرآنی زندگی ہو گئی اور نبی کی زندگی ہو گئی، دنیا سے غربت مٹ جائے گی۔ یہی غلط فہمی میں ہم کو ڈالا گیا ہے، یہی ہم سازش کے شکار ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسلمان بھی پوری دنیا میں، ایسا نہیں کہ صرف چند علاقے میں،
پوری دنیا میں مملکت اسلامیہ میں ایک مسلمان ایسا نہیں تھا جو بنیادی ضرورت سے محروم ہو۔ بیسک نیڈز سب کے پورے ہو رہے تھے، مالدار سب نہیں تھے لیکن غریب بھی کوئی نہیں تھا۔ کھانا، کپڑا، مکان ہر آدمی کو میسر تھا۔ تو غربت دور ہوئی تھی کہ نہیں؟ ایک آدمی مملکت اسلامیہ میں زکات لینے والا نہیں تھا۔ جو دنیا کے جو ایکسپلائٹرز آف دا سوسائٹی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلامی نظام آئے گا تو کوئی غریب نہیں رہے گا۔ ایکسپلائٹرز آف سوسائٹی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلامی نظام آئے گا تو کوئی غریب نہیں رہے گا۔ ایک آدمی بنیادی ضرورت سے محروم نہیں تھا، کھانا، کپڑا، مکان سب کو مل رہا تھا۔ کوئی زکات لینے والا نہیں تھا مملکت اسلامیہ میں، خزانہ بھرا ہوا ہے، کوئی زکات لینے والا نہیں ہے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ جن مسلمان نوجوانوں کا نکاح پیسے کی کمی کے بغیر نہیں ہو رہا ان کے نکاح کروائے۔ پھر خبر دیا خزانچی نے کہ اب ایک جوان بھی ایسا نہیں ہے جس کا نکاح نہ ہو گیا ہو، ابھی بھی خزانہ بھر رہا ہے، اب کیا کریں؟ تو جو غیر مسلم ایسے ہیں جن کا نکاح نہیں ہے ان کا نکاح کروائے۔ جی جاڑے کے موسم میں چڑیا ٹھنڈے علاقوں سے اڑ کر گرم علاقوں میں آتی ہے، سنا ہے نا؟ ترکی میں مسلمان بادشاہ نے ایسے میدان بنائے گرم اور اس میں دانے چھٹوائے کہ چڑیا آ کے دانا وہاں چوگے گی۔ ٹھنڈے ملک کی چڑیا وہاں آتی تھی اور دانا حاصل کرتی تھی۔ کیا ان کو معلوم نہیں؟ کئی اندھے ہیں، بہرے ہیں، ان کو معلوم ہے لیکن آپ کو اندھا رکھنا چاہتے ہیں۔ کہیں آپ نہ سن لیں، کہیں آپ نہ سن لیں کہ ہمارا ماضی ایسا ہے۔ آپ سن لیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ دنیا سے غربت مٹ سکتی ہے کہ نہیں۔ آپ سن لیں گے تو آپ کو آپ کے ماضی سے بے خبر رکھا گیا تو آپ یہی کہیں گے دنیا سے غربت نہیں مٹ سکتی۔ جی اسی طرح آج ایک آدمی کی کمائی کا 40% علاج میں جا رہا ہے، 40% علاج میں جا رہا ہے کمائی کا۔ کیا بیماری دور ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ بھی آپ کہیں گے کہ نہیں۔ ایک رئیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک طبیب بھیجا، اور طبیب تقریباً 1 سال مدینے میں رہا، صحابہ میں سے کوئی بیمار نہیں پڑا۔ تو اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ آپ کے ساتھی تو بیمار نہیں پڑے تو میرا کیا کام؟ تو میں اپنی ڈسپینسری لے کے جا رہا ہوں۔ ایمس آ گیا پٹنے میں، دربھنگا میں بھی آ گیا، جی میدانتا آ گیا۔ یہ ترقی ہے ریاست کی؟ کیا ترقی ہے ریاست کی؟ بیماری ختم ہونا ترقی ہے یا ہاسپٹل بننا ترقی ہے؟ کیا ترقی ہے؟ جی بیماری ختم ہونا نہ ترقی ہے، ایمس بند ہو جائے یہ ترقی ہے۔ اتنے بہار میں صحت آ گئی کہ ایمس کی ضرورت نہیں، یہ ترقی ہے۔ میڈیکل کالج بند ہو گیا، یہ ترقی ہے۔ جی مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، یہ ترقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اس نے کہا میں اپنی ڈسپینسری لے جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ بیمار نہیں پڑتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ ہاں ہم نے اپنے ساتھیوں کو اس بات کا عادی بنایا ہے کہ خوب بھوک لگے تو کھاؤ اور تھوڑا بھوک باقی رہے تو چھوڑو۔ تو اس طبیب نے کہا کہ یہ 2 باتیں جس قوم میں رہیں گی وہ بیمار نہیں پڑے گی، خوب بھوک لگے تو کھاؤ اور تھوڑا بھوک باقی رہے تو چھوڑو۔ ہمارے نفس پر ہم کو کہاں قابو ہے؟
اگر من پسند غذا آ گئی تو آدمی کدھر چھوڑتا ہے؟ شوگر والا بھی آئس کریم نہیں چھوڑتا ہے. ہمارے نفس پر کدھر ہم کو قابو ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہمیں دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک ہم کو دیا ہے، اگر ان دو چیزوں کو مسلمان تھام لے تو پھر اس کی امامت لوٹ آئے گی. پھر اس کی امامت لوٹ آئے گی، اس کے قیادت و سیادت لوٹ آئے گی، پھر خلافت لوٹ آئے گی. اور یہی اسی سے ان کو ڈر ہے. حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے جیل میں تھے، تو جیل کے ایک بڑے آفیسر سے مناسبت ہو گئی تھی. ان کے تقویٰ کو دیکھ کر، ان کے تقدس کو دیکھ کر، ان کے تہجد نمازوں کو دیکھ کر وہ متاثر ہو گیا تھا. تو اس نے کہا، مولانا نے اس سے کہا، ارے بھائی خلافت عثمانیہ تو بہت کمزور ہے، کمزور دھاگے کی طرح، اس میں کوئی دم خم نہیں ہے، آپ نے اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ ترکی کی خلافت عثمانیہ 3 بر اعظم میں تھی، ایشیا، یورپ، افریقہ. تو اس نے کہا، مولانا آپ اتنے بھولے نہ بنیے، یہ کچے دھاگے سے بندھی ہوئی خلافت، اگر خلیفہ ایک بار کسی بات کا اعلان کرے تو 3 بر اعظم کے مسلمان ایک جگہ ہوں گے. اس لیے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے ختم کر دیا، ختم کر دیا، اور بندر باٹ ہو گیا تمام مسلم ملکوں کا. ہمارے اتحاد ختم ہو گیا. مجال تھا کسی مسلمان کی طرف کوئی آنکھ گھور کے دیکھ لے. ہماری خلافت تھی تو کمزور سے کمزور میں بھی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی کسی کو طاقت نہیں تھی، انگلی ایسے کرنے کی کسی کو طاقت نہیں تھی. اس اتحاد کو ختم کیا گیا. سازش ہے، اور اسلام کی عظمت اور قرآن کی عظمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عظمت ہمارے سینے سے نکال دیا گیا کہ مسلمان پھر پلٹ کے اس پر نہ آئے. چنانچہ 1923 کا جو ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ میں یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی اجتماعی طاقت بننے نہیں دینی، بننے نہیں دینی. یہ دعوت و تبلیغ کا موضوع تو نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ایک لائن میں عرض کر دوں کہ اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے سیاسی اتحاد تو نہیں ہوا، لیکن روحانی اتحاد پوری دنیا میں ہو گیا. پوری دنیا میں روحانی اتحاد ہو گیا. دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں آپ کہیں چلے جائیں، آپ کو استقبال کرنے والا مسلمان ملے گا. مساجد ملیں گی، مدارس ملیں گی، علماء ملیں گے. دنیا میں کہیں چلے جائیں آپ کا استقبال کریں گے، آپ کو کھلائے پلائیں گے، حلال کھانا آپ کو ملے گا، رہبری کریں گے، مدد کریں گے. اسپریچول ریلیشن ہمارا قائم ہو گیا پوری دنیا میں. سیاسی اتحاد نہیں، لیکن روحانی اتحاد ہو گیا. اسی سے یہ ڈرتے ہیں، اور یہ جب ہوگا تب قرآن سے ہوگا، نبی کی زندگی سے ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بس اب زیادہ وقت نہیں ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ اس سازش کے شکار نہ ہو. یہ تو ٹھیک ہے آپ نے بچوں کو حفظ کے لیے بھیجے، اچھی بات ہے، اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں، مولانا یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا حافظ ہوا، تو وہ لے کے گئے اپنے ابا کے پاس کہ ابا آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے. کہنے لگے کہ میرا بیٹا تھوڑے ہی ہوا ہے، تمہارا بیٹا ہوا ہے. چاند تو تم کو، تاج تو تم کو ملے گا، ہم کو تھوڑے ملے گا. 50 سال عمر تھی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، اس عمر میں حفظ شروع کیا باپ کے کہنے کے بعد. پھر حافظ ہوئے، ابا کو جا کہا ابا میں حافظ ہو گیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ اپنا ارمان بیٹے میں پورا کرتے ہیں، اپنا ارمان اپنے میں کیوں نہیں پورا کرتے؟ میرا ارمان بیٹے میں پورا ہو، مار کے پڑھ کیوں نہیں پڑھتا؟ میرا ارمان بیٹے میں پورا ہو نہیں، میرا ارمان میرے میں پورا ہو. میں حفظ کرنے کی نیت کروں، جتنا کر سکوں، 12 2 پارہ ہی صحیح، 2 4 10 سورتیں ہی صحیح،
میں بیٹھوں حفاظ کے پاس، علماء کے پاس، اس مقدس کتاب کو مجھے سنا دیجئے اور سکھا دیجئے معنی کے ساتھ. یہ تو رولنگ کلاس کی کتاب ہے، جو رول کرتے ہیں دنیا میں، ان کی کتاب ہے یہ. مجھے نبی کی زندگی سکھا دو، مجھے اللہ کا کلام سکھا دو. اس کی نیت ہم کریں گے انشاءاللہ. ہاں، اپنے ارمان بچوں کو غالب پورا کریں مار کے نہیں. ہم کریں، ہم قرآن کو سینے سے لگائیں، ہم نبی کی زندگی کو سینے سے لگائیں، اور کبھی پڑھنے کی کوشش کریں قرآن علماء سے ترجمے کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں دیا کیا گیا ہے اور اس کی عظمت ہمارے سامنے آوے. اگر ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، ہوشیار سمجھدار طبقہ، جو دنیا میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں ایک وزندار طبقہ ہے، یہ وزندار طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھنا شروع کر دے، تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی. جو پردہ ڈالا گیا ہے اور اس کو دھوکے میں ڈالا گیا ہے، کھل جائے گا، دھوکہ کھل جائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی. یہ تو ہماری نسلوں تک کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ ہماری نسلیں دنیا کی امامت و قیادت کریں گی، اور راز اس میں ہے. ہم کو تو پھنسا دیا گیا. اس لیے مدرسوں میں تو وہ لاٹھی نہیں ملے گی آپ کو سانپ مارنے کی. مدرسے میں گھوم جائیے گا تو سانپ مارنے کی لاٹھی نہیں ملے گی. لیکن مدرسوں سے اتنی دشمنی کیوں؟ اسی لیے کہ ان کی آنکھیں نہ کھل جائیں، یہ جاگ نہ جائے. اس علم سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ اس کو بند کرو. پوری دنیا میں اس کی سازش، اس کو بند کرو. صرف اس لیے کہ یہ جاگ جائیں گے، ان کو سوئے رہنے دو. سب سیکھیں، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، وکیل، سب بنے، سائنٹسٹ سب بنے، قرآن نہ سیکھ لیں. قرآن سیکھ لیں گے، آنکھ کھل جائے گی. ان کو قرآن سے بے بارہ رکھو. ہاں پڑھ لیں جی، جب آدمی ریٹائر ہوتا ہے تو وہ لاٹھی روک دیتے ہیں، وہ قرآن کنس کر دیتے ہیں. دیکھا ہوگا پیرول پارٹی میں. اب جائیے قرآن پڑھیے اور لاٹھی لے کے اب چلیے. جوانی میں یہ قرآن نہ جان جائے، یہ نبی کی زندگی نہ سیکھ جائے، اس کی آنکھیں نہ کھل جائیں. ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن سیکھ کر رہیں گے اور نبی کی زندگی سیکھ کر رہیں گے. اگر ہم نے قرآن سیکھ لیا، نبی کی زندگی سیکھ لی، تو ہم کو وہ راز کھل جائے گا ہم پر کہ ہمیں کیوں غفلت میں رکھا گیا اور کیوں دھوکے میں رکھا گیا. اس لیے یہ بنیادی تعلیم ہے، اس کو ہم بنیاد میں پہلے ڈالیں تاکہ ہمارا بچہ جہاں بھی رہے قیادت کے ساتھ رہے، سیادت کے ساتھ رہے، امامت کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ رہے. جہاں رہے گا خلافت کے ساتھ رہے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے.